مذہبی تہوار پر بھی شہریوں کے لیے ریلیف ایک خواب بن چکا ہے۔ بڑی عید پر بڑی تکلیف ہوگی۔ ٹیکسز کے نام پر شہریوں کو مہنگا ترین جانور ملے گا۔ بکرا، بیل، گائے، دمبا اور دیگر جانوروں کی خرید و فروخت پر ٹیکس لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سیکٹری بلدیات کے مطابق چھوٹے جانور کا 500، بڑے کا 1000 روپے ٹیکس ہوگا۔ پارکنگ، شامیانوں، جنریٹر، لائٹس، پانی، کھریوں، واش رومز کے استعمال پر بھی ٹیکس دینا پڑے گا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے عمران اکبر، بتائیے۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور اب چونکہ بجٹ کا سیزن چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ جو ہے وہ مذہبی فریضہ بھی ہے اور بڑی عید میں بڑے ایونٹ ہونے ہیں، جس میں سب سے بڑا ایونٹ ہے جانوروں کی خریداری اور اس کے انتظامات، اور اس کے بعد صفائی ستھرائی، اور سب سے بڑا جو ایونٹ ہوتا ہے اس کے اوپر تمام افسران متحرک نظر آتے ہیں۔ ایون کہ تمام جو نگراں گورنمنٹ ہے وہ بھی سڑکوں پر ہی نظر آئے گی۔ ہمارے ساتھ سیکٹری بلدیات ڈاکٹر ارشاد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ گزشتہ سالوں میں بھی ہوتا ہے، اس دفعہ بھی دو طرح کی جو ہے منڈیاں لگائی جائیں گی۔ ایک تو کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، وہ اپنی منڈیاں لگائے گی، وہ جو ہے پورے پنجاب میں 181 لگیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل گورنمنٹس ہیں یا میونسپل کمیٹیز ہیں، میونسپل کارپوریشنز ہیں، میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہیں، وہ اپنی جو ہے سیل پوائنٹ لگائیں گی۔ ان کے 191 یا 191 ہوں گے، تو یہ دو طرح سے عوام کو جو ریلیف دیا جائے گا۔ وہاں پہ آ کے قربانی کے جو جانور ہیں وہ باری سیل کریں گے اور لوگ اس کو خریدیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ منڈیوں پہ ٹیکس لگ رہا ہے، ویپاریوں سے پیسے لیے جائیں گے، ویپاری جو ہے وہ شہریوں سے پیسے لیں گے، کیا اسی طرح ہی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں وہ تو پچھلے سالوں میں جس طرح اپنی ان کی SOPs تھیں، وہ جو بھی سروس دیتے ہیں اس کے اوپر جو ہے پر جانور جو ہے اس کا اپنا ٹیکس لیتے ہیں۔ اب اس دفعہ گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ ڈسیزن کیا ہے جو سیل پوائنٹ لگائے جائیں گے لوکل گورنمنٹ کی طرف سے، وہ نو پروفٹ نو لاس بیسس کے اوپر ہوں گے، اور جو متعلقہ لوکل گورنمنٹ ہے وہ اپنا اسیس کرے گی کہ پچھلے سال ان کا خرچہ کتنا ہوا تھا سیل پوائنٹ اسٹیبلش کرنے میں اور ان کا فٹ فال کتنا تھا۔ اس کو وہ کیلکولیٹ کر کے ہر لوکل گورنمنٹ اپنے حساب سے جو ہے جتنے بھی وہ جانور وہاں پہ بڑے جانور چھوٹے جانور آئیں گے اس کے مطابق وہ ٹیکس لگائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ صفائی کی صورتحال ہے، ہر بندے کی نظر صفائی پر ہوتی ہے بڑی۔ عید الاضحیٰ صفائی پلان ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز بھی اپنے صفائی کے جو پلان ہیں وہ ہمیں دے رہی ہیں، سیمینار کر کے لوگوں کو آگاہی بھی دی جائے گی۔ اس طرح بایو ڈیگریڈیبل جو پلاسٹک بیگ دیے جاتے ہیں وہ بھی اس طرح ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے، وہ قربان گاؤں کے لیول پہ بھی ہوں گے اور گلی محلوں میں جا کے لوگوں کو گھروں میں بھی دیے جائیں گے، تاکہ ان کے اندر وہ لاشیں رکھ کے باہر رکھ دی جائیں اور جو ٹیم ڈیڈیکیٹڈ جائے ان کو اٹھا لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کہا ہے کہ یہ لائم جو ہے یا چونا جو ہے اس کا بھی جو ہے استعمال کیا جائے، تاکہ جہاں پہ مکھیاں وغیرہ آتی ہیں تو ان کو بھی کیٹر فور کیا جا سکے۔ جو ڈمپنگ سائٹس ہیں وہ شہر کے باہر بنائی جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ لاہور لش پش کرے گا، چمکے گا، اور شہری جو ہے اس بار بھی جو ہے لاہور کو چمکتا دیکھیں گے؟ جی انشاءاللہ، جس طرح آپ نے عید الفطر کے دوران دیکھا کہ جو ٹیم تھی اس کو چیف منسٹر صاحب نے بھی اور چیف سیکرٹری صاحب نے اور ہر لیول سے اپریشیٹ کیا گیا، جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جو پوری ٹیم تھی، تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی وہ گیئر اپ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا کام ہے۔ بالکل جی، آپ نے سیکٹری بلدیات پنجاب ڈاکٹر ارشاد احمد کی بات سنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور لش پش بھی کرے گا، اور اس میں اس دفعہ جو ہے منڈیاں جو ہیں نو پروفٹ نو لاس پہ لگائی گئی ہیں۔ نگراں گورنمنٹ کا ڈیسیژن آ چکا ہے اور جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ ان کو یا تو آؤٹ سورس کریں گی یا وہ اپنے جو لوکل گورنمنٹس اپنے شہروں کے مطابق جو جانور ہیں ان کو دیکھ کر ان کے اوپر ویپاریوں سے ٹیکس وصول کریں گی، اور اس وجہ سے شہر میں جو ہے صفائی ستھرائی کے انتظامات پر مکین جو ہے وہ گھبرائیں گے نہیں، شہر جو ہے وہ لش پش کرتا نظر آئے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 30% اور 35% تنخواہوں میں اضافہ ہوگا۔ مجھے بتائیے پیسہ کہاں ہے آپ کے پاس؟ مجھے بتائیے یہ پیسہ کہاں ہے؟ اور جب آپ نے 30 سے 35% اضافہ کر دیا تو آج سندھ کا بجٹ آئے گا اور جو صوبائی بجٹ آئیں گے، کیا ان کو اپنے صوبائی ملازمین کی تنخواہوں پر نظر ثانی نہیں کرنی ہوگی؟ اور اگر وہ اپنی تنخواہوں پر نظر ثانی اور پینشنز پر نظر ثانی کریں گے تو آپ نے اپنے بجٹ ڈاکومنٹ میں جو 650 ارب کا سرپلس شو کیا ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ کہاں سے آئے گا؟ میں یہ سوال ہے میرا ڈار صاحب سے۔
मेरा डार साहब से ये भी सवाल है कि आपने जो फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 106% इजाफे की शुनीद और नवीद सुनाई है, वो पैसा कहाँ है, कहाँ से कटेगा? मैं आज कह रहा हूं 12 माह का बजट दिया वफाक ने और 4 माह का बजट का फैसला किया पंजाब ने। तो ये डेवलपमेंट का बजट क्या आप पंजाब से काटेंगे? क्या पंजाब के जो तरक्याती रकूम है वो जो बजट पेश होगा वहां से कटेगा? ये कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। आपने जो फिस्कल डेफिसिट की बात की है 6 ट्रिलियन कहां से? मुझे बताइए, जो आपने रेवेन्यूज की बात की है, आपने कहा है इस साल के टारगेट आप अचीव नहीं कर सके और अपना टारगेट बढ़ा दिया और एक अंदिया दिया है कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में 1.3% बॉयंसी आएगी। मैं पूछता हूं कहां से आएगी? दुनिया रिसेशन में है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि टीचिंग कम्युनिटी जामियात के मुजवजा बजट से मायूस असातिज़ा ये कहते हैं कि HEC का बजट 700 अरब होना चाहिए था, ताहम तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान खुशाइंद है। मजीद बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी बताइए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है अगले माली साल के लिए बजट तजावीज़ पेश की हैं और उन तजावीज़ के मुताबिक जो हायर एजुकेशन का बजट है उसमें जारिया बजट जो है वो 65 अरब होगा और इसके साथ साथ जो तरक्याती बजट है वो 42 अरब से 70 अरब किया गया है। इस बजट के हवाले से असातिज़ा कम्यूनिटी क्या कहती है? इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी और यहाँ पर एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जो है डॉक्टर अमजद मक्सी, उनसे बात करते हैं। जी, मैं समझता हूँ कि हुकूमती जो तरजीहात हैं वो एक दफ़ा फिर सामने आई हैं और हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि जो तालीम और सेहत के हवाले से जिस तरीके से GDP का हम समझ रहे थे कि 4% तक खर्च होगा और उसके बगैर आप कौमी तरक्की नहीं कर सकते, तो हमें एक दफ़ा फिर ये अफसोस हुआ कि जिस तरीके से कल एलोकेशंस हुई बजट की और उसमें आला तालीम के लिए ख़ासकर रिकरिंग ग्रांट में उसको उसी तरीके से फ्रीज़ रखा गया और पिछले 3 सालों से यही अमाउंट चली आ रही है, जबकि जो यूनिवर्सिटीज़ के जारी अखराजात हैं उसमें कई गुना इजाफा हो चुका है। आपको अंदाज़े में ख़ुद के इन्फ्लेशन का रेट कहाँ पे पहुँच चुका है। तो जब तक यूनिवर्सिटीज़ को रिकरिंग ग्रांट में मुनासिब तादाद मुनासिब अमाउंट नहीं दी जाती तो यूनिवर्सिटीज़ अपने फंक्शन उस तरीके से अदा नहीं कर पाती, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ना सिर्फ वहाँ पे तालीम का खर्च होता है और वो यूनिवर्सिटीज़ अपनी वो आउटपुट नहीं दे सकती जो कि कौमी तरक्की में किरदार अदा कर सकती हैं। आज की इस महंगाई के दौर में आप उनको उनके बेसिक जो राइट्स हैं, ख़ासकर तनख्वाहों के हवाले से, अलाउंसेस के हवाले से अगर आप उनको महरूम करेंगे तो जो एक मायूसी और जो एक बेचैनी फैलती है तो उससे पूरी जो उनकी इस्तादाद कार है उस पर नुकसान पड़ता है। और यूनिवर्सिटीज़ में जो ये हम देखते हैं कई जगह पर यूनिवर्सिटीज़ अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें तक नहीं दे सकें और 2-2 महीनों से जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में हड़तालें रहीं। डॉक्टर अमजद मक्सी जो है वो मायूसी का इज़हार कर रहे हैं कि जैसे बजट पेश किया गया है उस पर टीचिंग कम्युनिटी जो है वो मायूस है और गम व गुस्सा भी है कि जो बजट कई गुना 5 गुना बढ़ना चाहिए था उसको जो है उसी जगह पर फ्रीज़ रखा गया है। टीचिंग को कम्युनिटी जो है उसको रिसर्च ग्रांट्स जो है उसमें कम होगी। इसके साथ साथ तनख्वाहों के मामला जो है तनख्वाहों के हवाले से मसाइल भी यूनिवर्सिटीज़ को दरपेश होंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। तो महंगाई से तंग अवाम बजट से मायूस दिखाई दी है, कारोबार है नहीं है और महंगाई में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है, हम बजट से मुतमईन नहीं हैं। इस तरह का मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। अवाम ने मज़ीद क्या कहा है आप भी देखिए। कुछ रिलीफ नहीं मिला अवाम को। ये बड़े आदमियों के लिए बजट जो है ना उसमें रिलीफ मिला, ना कोई दालें सस्ती हैं। किसी भी शॉप पे चले जाए कोई साबित कर दे मुझे कि जी हमें ये ऑयल सस्ता मिल रहा है या घी सस्ता मिल रहा है या कुछ और चीज़ सस्ती मिल रही है। नथिंग, ये झूठ है। बजट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चीज़ें तो सस्ती कर नहीं रहे। जो बजट तो बड़ों के लिए, हमारे लिए नहीं है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। 1000 रुपये दिहाड़ी वाला क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या बच्चों की फीसें देगा, दूध वगैरह कहाँ से लाएंगे। बजट से हमें क्या लगे, हमें तो महंगाई से है। बजट उन्होंने पिछले साल भी किया था, महंगाई कम होनी चाहिए। आटा, घी, चीनी जो खाने वाली चीज़ें हैं आवाम को उसका रिलीफ मिलना चाहिए। बजट जो है बजट से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। बजट तो ये जो बड़े तबके के बैठे हैं इनको फ़ायदा है, आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं है। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच ग्रांट रेडबर्न स्पिन बॉलिंग कैंप के दौरान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं।
Thank you for turning on the weather. Wow. Just had a little bit of time back with my family in New Zealand, and it's cold and wet. So certainly for our camp and preparation for what's coming up, it's a nice start this morning in the Lahore heat, that's for sure. 40 degrees. But it's a wonderful opportunity. It's been great this morning to see the boys under pressure straight away. We had a really nice briefing this morning with our squad. For this camp, everyone is one. It's a nice opportunity to bring international players in together with some Shaheens who have shown their skills in Zimbabwe and recent series, and also some of the young under-19s who have also shown their skills in recent series, particularly in Bangladesh. It's wonderful to have them all training together. The way we've pitched this camp is that it's a skill development camp. And we've asked these players to take down all of their fears. We want them to finish the week understanding their super strengths of playing spin and also bowling spin and taking wickets. We also want them to experiment and understand some of the skills that they may need to add to their game. So we've asked them to make mistakes this week. We've asked them to go into a frame of mind where they're experimenting a little bit, not just practicing and being safe and practicing their game that they've already got, which is why they're here. Ultimately, we want to go to the top of the world. We have a wonderful opportunity this year with a couple of exciting white ball tournaments. Asia Cup, World Cup. We're intending to put ourselves into contention to win that by being in the finals. We've also got a wonderful opportunity of the World Test Championship, where the final is currently being played in London. We intend to be in that final next round. And we've got a nice opportunity with the new cycle of Test cricket starting with our series in Sri Lanka coming up to push a reset on our brand of cricket that we need to play. गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली की तलब में भी इजाफा हो गया है। लेस्को को 313 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है, जबकि शॉर्टफॉल बढ़ने से मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग के बायस शहरी ज़हनी अजियत से दो चार हो गए हैं। तफसीलात क्या है, फहद अमीन से जानेंगे। फहद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली की तलब भी बढ़ने लगी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो तलब बढ़ते ही लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। लेस्को की बिजली की तलब आज 4656 मेगावाट से तजावज कर गई है, जबकि एनपीसीसी की जानिब से लेस्को को 4263 मेगावाट बिजली जो है वो फराहम की जा रही है। इस वक्त लेस्को को 393 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल ज्यादा होने के बायस लेस्को ने शहर में 2 और देही इलाकों में 3 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया है। ताहम शेड्यूल के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे तक पहुंच चुका है। शदीद गर्मी में तकनीकी खराबियों के बायस भी मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की आंग मचोली का सिलसिला जारी है। ज़राए का ये कहना है कि लाहौर शहर के 80% से जायद ट्रांसफार्मर जो है वो ओवरलोडेड है और जो है वो इनके खराब होने का वाकयात भी जो है वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और इनके खराब होने का खमियाजा भी जो है वो आवाम को बिजली बंद होने की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जी ठीक है, फहद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एटीसी में 9 मई को जलाओ गिराव और तोड़फोड़ के केस पर समाअत हुई है। पुलिस ने जेल से डॉक्टर यास्मीन राशिद को अदालत में पेश कर दिया। पुलिस ने अस्करी टावर हमला केस में यास्मीन राशिद की तलबी की दरख्वास्त की थी। मजीद बात करेंगे नुमान नूर से। जी बताइए। जी दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की गुलबर्ग टावर जलाओ गिराव के मुकदमे में तलबी का ये मामला था, जिसमें पुलिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश कर दिया है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान जो है इस मुकदमे पर समाअत करेंगी। और पुलिस ने अस्करी टावर हमला में डॉक्टर यास्मीन राशिद की तलबी के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद इस दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने तलबी की इजाज़त दी और आज डॉक्टर यास्मीन राशिद को अदालत में पेश किया गया है और समाअत कुछ देर बाद होगी। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस बिछड़ जाने वालों को रोज़ाना की बुनियाद पर अहले खाना से मिलवाती है, जबकि आईजी पंजाब का पंजाब पुलिस की मेरा प्यारा ऐप बारे खसूसी पैगाम जारी कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों और बुजुर्गों को अपनी फैमिली से रोजाना मिलवाती है जो मिसप्लेस हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं या अगवा हो जाते हैं।
لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چیلنج بچے اور چھوٹی عمر کے بچے اپنے گھروں سے دور ہو جاتے ہیں، یا وہ بزرگ جو اپنے گھروں کا رستہ بھول چکے ہوتے ہیں ان کو اپنے گھر والوں سے ملوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کی آبادی بہت زیادہ ہے، بغیر ٹیکنالوجی کے استعمال کے اس کو مکمل کرنا ممکن نہیں۔ ہماری ایک ایپ ہے جو کہ اینڈرائیڈ اور آئی او ایس کے اوپر فری اویلیبل ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے گمے ہوئے بچوں یا بزرگوں کی تصویر ڈال سکتے ہیں۔ یہ تصویر فوری طور پہ پاکستان کے تمام اچھے ایسے ادارے جن پہ ان بچوں کو پناہ دی جاتی ہے، حکومتی ادارے، تمام تھانوں اور پولیس کی گاڑیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے ذریعے بہت سارے بچوں کو ان کے پیرنٹس سے اور بہت سارے بزرگوں کو ان کے گھر والوں سے ملوایا جا چکا ہے۔ 8 سال کے پرانے بچے گم ہوئے جن کو مینٹل کوئی چیلنج تھا ان کو بھی ان کے گھر والوں سے ملوایا جا چکا ہے اس ایپ کی مدد سے، تصاویر کی مدد سے، فنگر پرنٹس کی مدد سے، اور اب تو حکومت پنجاب نے اس کے لیے فری ڈی این اے کا بھی بندوبست کر دیا ہے۔ آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ سینکڑوں ایسے کیسز اس ایپ کے ذریعے ہم لوگوں سے ملوا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی پرانے ایسے لوگ گم ہوئے ہیں جن کی اب چہرہ یا شکل تبدیل ہو چکی ہوگی، اس کے لیے ہم فری ڈی این اے کی فیسلٹی بھی میک اویلیبل کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ میرا پیارا ایپ آپ کو اپنے بچڑوں سے ملانے اور ان کو محفوظ بلانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرے گی۔ یاد رکھیے، پنجاب پولیس آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ہے، اس کے لیے ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے تاکہ ہم پاکستان کو محفوظ بنا سکیں۔ میرا پیارا ایپ سے متعلق مزید تفصیلات مجاہد لطیف سے جانیں گے۔ مجاہد کہیے گا۔ ہاں جی بالکل، جس طرح آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے جو ہے اس حوالے سے تفصیلی بتایا، اور مختلف مسائل کا شکار اسپیشل اور گمشدہ بچوں، گھر کا راستہ بھول جانے والے افراد کو گھر واپس پہنچانا پولیس کی ذمہ داری ہے، ایسا کہنا تھا ڈاکٹر عثمان انور کا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان جیسے گنجان آبادی کے ملک میں سروس ڈیلیوری کو جدید ٹیکنالوجی کے بغیر بہتر بنانا ممکن نہیں ہے۔ اینڈرائیڈ اور آئی او ایس پر مفت دستیاب پنجاب پولیس کی میرا پیارا ایپ کو ہر شہری بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ میرا پیارا ایپ میں شہری اپنے گمشدہ بچوں، بزرگوں کی تصاویر شیئر کر کے پولیس کی فوری مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تصاویر اور تفصیلات جدید سسٹم کے تحت بچوں کے تحفظ کے لیے سرگرم حکومتی اور نجی اداروں، تھانوں، پولیس فیلڈ اور ٹیموں تک پہنچا دی جاتی ہے۔ اس جدید اپلیکیشن کے ذریعے اب تک سینکڑوں گمشدہ بچوں اور بزرگوں کو گھر والوں سے ملوایا جا مجاہد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ 9 مئی کو پولیس کی گاڑیاں جلانے اور توڑ پھوڑ کا ایک کیس ہے۔ 15 ملزمان کی ضمانتیں 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض منظور کر لی گئی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کی درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ بھی سنا دیا ہے۔ نعمان اور بتائے گئے اس حوالے سے۔ دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کو پولیس کی گاڑیاں جلانے اور توڑ پھوڑ کیس میں ملزمان کی ضمانتوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے، اور عدالت نے 15 ملزمان کی درخواست ضمانتیں بعد از گرفتاری جو ہیں وہ منظور کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور عدالت نے ملزمان کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج اعجاز احمد بٹر نے کیس پر سماعت کی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ مغل پورہ میں مقدمہ 1570/23 درج تھا، جبکہ عدالت نے ملزمان کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے ملزمان کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا، جبکہ ملزمان سندھ پولیس کے زیر تربیت ڈی ایس پیز کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ کیا گیا ہے۔ ڈی ایس پیز نے 15 ایمرجنسی کالز اور ان پر پولیس رسپانس کا عمل بھی دیکھا ہے۔ تفصیلات مدثر حسین بتائیں گے۔ جی مدثر کہیے گا۔ جی بالکل، نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تربیت سندھ پولیس کے ڈی ایس پیز نے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ کیا ہے۔ زیر تربیت افسران سیف سٹی اتھارٹی میں جدید پولیسنگ کے بارے میں جو ہے وہ ان کو تربیت دی گئی۔ سیف سٹی دورے کے موقع پر ڈپٹی اسپیرنٹ کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے بھی ملاقات ہوئی۔ آئی جی پنجاب نے افسران کو پنجاب پولیس کی ورکنگ، فیلڈ فارمیشن، آئی ٹی اصلاحات اور دیگر جدید پروجیکٹس کے بارے میں بریفنگ دی۔ دورے کے دوران پولیس افسران کو ڈیجیٹل فرانسک ایڈوانس کی قانونی اہمیت اور تفتیش کے عمل کے بارے میں بھی تربیت دی گئی۔ افسران کو ایل ٹی ایڈوانس ہینڈ سیٹ اور جیوگرافک انفارمیشن سسٹم کے بارے میں بھی جو ہے وہ تربیت دی گئی۔ ڈی ایس پیز نے 15 ایمرجنسی کالز اور ان پر پولیس رسپانس کا عمل بھی دیکھا۔ پولیس افسران کو میڈیا مینجمنٹ اور پبلک ریلیشن کے بارے میں بھی تربیت دی گئی۔ اس والے سے تربیت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ آپ کا۔ اے ٹی سی میں عسکری ٹاور حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کیس پر سماعت ہوئی ہے۔ اعجاز چودھری سمیت 10 ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہو چکی ہے۔
عدالت نے دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت 15 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ اسی بارے مزید تفصیلات بتائیں گے نعمان نور، جی بتائیے نعمان، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائے گئے سماعت کے حوالے سے۔ جی، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جلاؤ گراؤ کرنے اور توڑ پھوڑ کا یہ مقدمہ تھا، جس میں عدالت نے اس درخواست ضمانت پر سماعت کرتے ہوئے سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے، اور آئندہ سماعت پر عدالت نے اس کا ملزمان کے جو وکلا ہیں ان کو دلائل دینے کا حکم دے دیا ہے، اور اس مقدمے کا جو تفصیلی ریکارڈ ہے وہ بھی عدالت نے طلب کر لیا ہے، جبکہ اس مقدمے میں اعجاز چودھری سمیت 10 ملزمان شامل ہیں جنہوں نے بعد از گرفتاری درخواست ضمانت جو ہے وہ دائر کی تھی، جو کہ عدالت نے۔ ٹھیک ہے نعمان، بہت شکریہ آپ کا۔ دورہ سری لنکا کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے اسپن بالرز کا تربیتی کیمپ شروع ہو چکا ہے، جبکہ قومی کرکٹ ٹیم آئندہ ماہ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنے سری لنکا جائے گی۔ آگاہ کیجیے گا بلال عقیل۔ جی بالکل، دورہ سری لنکا کے لیے قومی اسپن بولنگ کا جو ہے وہ اسپیشلائزڈ کیمپ آج شروع ہو چکا ہے، اور اس میں جو ہے وہ مختلف بالرز کو مدعو کیا گیا ہے۔ ایل سی سی کرکٹ گراؤنڈ میں اس کا آغاز ہو گیا، جبکہ عابد علی جو ہے وہ اتوار سے کیمپ کو جوائن کریں گے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گرانٹ برٹن جو ہے وہ بھی کھلاڑیوں کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ اسپن بولنگ کیمپ میں ابرار احمد، علی اسفند، عرفات مناز، فیصل اکرم، محمد جنید، مہران ممتاز، مبصر خان جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نعمان علی، قاسم اکرم، ساجد خان کو بھی کیمپ میں مدعو کیا گیا ہے۔ کیمپ میں جو ہے وہ بیٹرز کو بھی شامل کیا گیا ہے، جن میں عبداللہ شفیق، عابد علی، حارث سہیل، حسیب اللہ، حسین طلعت اور امام الحق شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بیٹرز جو ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اسپن بالنگ کیمپ جو ہے وہ 10 سے 15 جون تک جاری رہے گا، جبکہ اس کے بعد فاسٹ بالنگ کیمپ جو ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایل ڈی اے نے زیر تعمیر منصوبہ مکمل کرنے کے لیے آئندہ مالی سال کی تجویز تیار کر لی ہے، اور ایل ڈی اے نے اسپورٹس کمپلیکس کے لیے آئندہ مالی سال میں بجٹ تجویز کر دیا۔ سبززار، سنگھ پورہ ٹاؤن شپ، کاہنا اسپورٹس کمپلیکس کے لیے بجٹ تجاویز دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات بتائیں گے زین العابدین، جی بتائیے کیا تجاویز پیش کی گئی ہیں؟ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے شہر لاہور کے زیر تعمیر منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے تجاویز پنجاب حکومت کے بجٹ کے لیے ارسال کر دی گئی ہیں، اور گزشتہ 6 مالی سالوں سے بجٹ میں رہنے والے زیر تعمیر اسپورٹس کمپلیکسز کے لیے آئندہ مالی سال میں بھی فنڈز مختص کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ ایل ڈی اے کی جانب سے سبززار اسپورٹس کمپلیکس کا باقی ماندہ کام اور ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں کرنے کے لیے آئندہ مالی سال میں 3 کروڑ 66 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسی طرح سنگھ پورہ اسپورٹس کمپلیکس کے لیے 34 کروڑ 16 لاکھ روپے، جبکہ چائنا اسکیم اسپورٹس کمپلیکس کے لیے 4 کروڑ 4 لاکھ روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ لوکل گورنمنٹ اکیڈمی لالا موسیٰ کے افسران کا LWMC ہیڈ آفس کا دورہ کیا گیا ہے۔ شہر کی صفائی کے لیے کی گئی جدید اصلاحات بارے بھی تفصیلات دی گئی ہیں۔ عمران اکبر سے تفصیلات جانیں گے، آگاہ کیجیے گا عمران۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ اکیڈمی لالا موسیٰ کے افسران نے LWMC ہیڈ آفس کا دورہ کیا ہے۔ سی او LWMC کی ہدایت پر ڈپٹی سی او فہد محمود اور محمد اورنگزیب نے آفس کے اراکین کو بریفنگ دی ہے۔ اس بارے سے گریڈ 17 اور 18 کے افسران کو LWMC کے انتظامی اور آپریشن امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ شہر کو صفائی کے لیے کی گئی جدید اصلاحات پر خصوصی پریزنٹیشن دی گئی، جس میں وفد نے چیف آفیسر کے لیے لازم پروموشن ٹریننگ کورس کے حوالے سے بھی وزٹ کیا۔ اس پر سی او LWMC بابر صاحب کا کہنا ہے کہ LWMC لاہوریوں کو صفائی کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ LWMC ڈیجیٹلائز مارکیٹنگ کے ذریعے سروسز کو مزید بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہے، جبکہ کوڑے کے ماحول دوست انداز میں طلب۔ ٹھیک ہے، عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ برقی زینوں کو فعال کرنے میں ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اور نجی کمپنی کی غفلت سامنے آ گئی ہے۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے مبینہ طور پر برقی سیڑھیاں بند کرنے پر نجی کمپنی کو جرمانے نہیں کیے۔ زین العابدین اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، جی بتائیے۔ میٹرو بس کے بیشتر اسٹیشنز پر بند برقی زینوں کے حوالے سے تحقیقات میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ برقی زینوں کو فعال کرنے میں ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اور نجی کمپنی کی جانب سے غفلت کا مظاہرہ کیا گیا۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے مبینہ طور پر ایکسیلیٹر بند ہونے پر نجی کمپنی کو جرمانے نہ کیے۔ جو ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اور نجی کمپنی کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا، اس کی سب کلوز 57 کے تحت برقی زینے بند ہونے پر نجی کمپنی کو جرمانہ کیا جانا تھا، جو کہ
اس ایکسیلیٹر کی کل لاگت کا 0.1% تھا، لیکن ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے ایکسیلیٹر کی مالیت کا 0.1% جرمانہ وصول نہ کیا، تو اس طرح 2015 سے 2019 تک میٹرو بس کے برقی زینے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا زین. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے. شہر میں جاری منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے. شاہدرہ فلائی اوور، لاہور برج اور ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پر بریفنگ دی گئی ہے، جبکہ کمشنر کی شہریوں کو رقوم کی ادائیگی کے لیے 1 ونڈو سیل قائم کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا. شہر میں جاری منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. شاہدرہ فلائی اوور، لاہور برج اور ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پر بریفنگ دی گئی ہے. کمشنر کی شہریوں کو رقم کی ادائیگی کے لیے 1 ونڈو سیل قائم کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. خبر یہ ہے کہ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا. شہر میں جاری منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے. مزید تفصیلات بتائیں گے عمران اکبر. جی بتائیے اس حوالے سے. کمشنر لاہور کی زیر صدارت آج اجلاس ہوا ہے، اور اجلاس جو ہے اس میں باقاعدہ طور پر جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ان کے اوپر باقاعدہ تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے. اور تفصیلی جائزہ لینے پر کمشنر لاہور نے رواں جو جاری ترقیاتی اسکیمیں ہیں اس کے اوپر فوری طور پر کہا ہے کہ فوری طور پر ان کو مکمل کیا جائے. جو آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے جو اسکیمیں آ رہی ہیں ان کو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں رکھا جائے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا.